تعریف کے لائق نہیں ہوتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہی دین سکھایا گیا جو ہمیں سکھایا گیا. ہمیں کیا دین سکھایا گیا؟ انشکر لی ولی والدیک، اپنے رب کا شکر کرو اور دونوں والدین کا شکر کرو. شکر کی بات کی ہے نا. تو جو حکم ہم پر ہے وہی ابراہیم علیہ السلام پر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم شکر کے تو مستحق ہیں، والد ہے، لیکن تعریف کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ نہ. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی محل کے اندر، اور بعد میں اپنا احسان بھی جتلایا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے کہا تھا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تمہیں اتنے عرصے ہم نے تربیت یہاں نہیں دی، کتنے سال تم نے ہمارے یہاں نہیں گزارے، کبھی تم سے کرایہ لیا تھا، کبھی تم سے کوئی معاوضہ لیا تھا؟ احسان جتلانے والی بات ہے نا. اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جواب میں کہہ دیا تھا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہی تو میرا یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے جو آپ نے مجھ پہ کیا. یعنی انہوں نے اس بات کا شکر کیا. یہ شکر کے الفاظ ہے نا، آپ نے مجھ پر احسان کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک کا شکر تو کیا ہے، لیکن کبھی کیا نہیں کریں گے؟ تعریف کا تو وہ مستحق نہیں ہے، شکر کا پھر بھی مستحق ہے. بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. شکر کہیں اور جاتا ہے، تعریف کہیں اور جاتی ہے. ان دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا عام طور پہ. پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا الحمدللہ اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب بھی میرے منہ سے الفاظ نکلیں گے تو میرے جذبات سے دو مطالبے کیے جا رہے ہیں. جو بھی ہو رہا ہے مجھے کسی نہ کسی طرح اس کی تعریف کرنی ہے، اور پھر جو بھی ہو رہا ہے اس کی بنیاد پہ مجھے خدا کا شکر کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، حالات خراب ہیں جی، اکانومی خراب ہے، بس جی الحمدللہ. وہ آپ الحمدللہ جب آپ کہتے ہو تو نہ ذہن میں تعریف ہوتی ہے نہ شکر ہوتا ہے، بلکہ الفاظ ہی ہوتے ہیں بس اب صبر ہی کر سکتے ہیں. اور صبر کے لیے ہم نے نئی تعبیر کیا نکالی ہے؟ بس جی الحمدللہ.